لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين عليه الصلاة والسلام حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اذان گرامی قدر ماتم داران سرکار ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سوگواران آل رسول جب سے فلک پر 1443 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات اپنے عشق کو بتلاتے ہوئے اپنی محبت اور اپنی انسیت کا ثبوت دیتے ہوئے فرش غم پر فرش مجلس پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں بارہا جگہ جگہ اپنے تمام آنے والے عزاداروں کو بس ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ کا فرش غم پر تشریف لانا، مجلس حسین میں آنا، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، اس کی جزا کوئی آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس کی جزا آپ کو اگر کوئی دے سکتی ہیں تو وہ شہزادی کونین حضرت صدیقہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس لیے کہ دنیا والے کتنا ہی بڑا اجر دے دیں، دنیا والے سب کچھ عطا کر دیں، لیکن دنیا والے جو عطا کریں گے اسے فانی کہتے ہیں۔ جو اجر اگر دنیا والے کسی کو اجر دینا چاہیں تو دنیا والے جو بھی عطا کریں گے وہ فانی ہوگا، فنا ہو جانے والا، لیکن جو حسین کی ماں عطا کریں گی وہ ایسا عطا کریں گی کہ نہ جو اس دنیا میں فنا ہوگا نہ اس آخرت میں فنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم کہ آج کی یہ تقریر، یہ مجلس، عنوان وہی ہے، اس لیے کہ خمسہ مجالس کی یہ دوسری تقریر ہے، اور کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میں عظمت امام حسین علیہ السلام بزبان رسالت معاب کہ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے لیے کیسے جملے ارشاد فرمائے ہیں، کیا کہا ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے لیے۔ اور کل میں آپ کے سامنے اس منزل تک اور اس مقام تک پہنچا تھا کہ آپ نے آپ تک جو حدیث سنی ہوگی اس میں ایک جملہ تھا لا تبردو ابدا، کہ حسین کے قتل سے ایک ایسی تڑپ،
ایک ایسی حرارت، ایک ایسی گرمی مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ لا اور لن میں نے جو حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، وہ لن کے ذریعے پڑھی کہ لن تبردا ابدا، کہ وہ ہمیشہ کبھی بھی جو ہے وہ خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، دیکھیے لا کے اندر کل کی گفتگو سے ملا رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ آمادہ ہو جائیں اور میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں کہ عزیزان محترم لا کے اندر ہاں ہونے کی گنجائش ہے، لیکن لن کے اندر ہاں ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی، لا جہاں استعمال ہوگا عربی میں وہ ہاں میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن جب لفظ لن استعمال ہو جائے تو وہ ہاں میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے دونوں چیزیں قرآن مجید سے ثابت کی تھی، اور آج جو میں ثابت کر رہا ہوں کہ لا ہاں میں تبدیل ہو سکتا ہے، وہ اسلام کا سب سے پہلا کلمہ ہے کہ جس کو پڑھے ہوئے کوئی انسان بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا کہ کوئی انسان بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ بھئی پہلا کلمہ کیا ہے؟ وہ کون سا کلمہ ہے؟ اگر کسی نے اپنی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری نہیں کیا تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ مسلمان ہے؟ حضران محترم کچھ بھی کر لے، نمازیں پڑھ لے، ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے آج تک نماز نہیں پڑھی، جو کبھی مسلمان تھا ہی نہیں، جو دوسروں کے سامنے سجدہ کرتا تھا، اسے شوق ہو گیا کہ وہ بھی نماز پڑھے، وہ بھی روزہ رکھے، وہ بھی حج کرے، وہ بھی زکوٰۃ دے، وہ بھی خمس دے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسا انسان کہ جس نے زندگی بھر، زندگی کے کچھ عرصے تک دوسروں کی پرستش کی ہو، دوسروں کی پوجا کی ہو، لیکن آج وہ نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، حج کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، امر بالمعروف کے کچھ نہ کچھ حقائق بیان کرنے لگے، تو کیا انسان اس کو مسلمان مان لے گا؟ کہنے لگے کہ صاحب ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ہر سال حج پر جائے واپس چلا آئے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کیسے ہوگا؟ کہ جب تک کہ زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسلام کا پہلا کلمہ ہے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا کہ لا میں ہاں کی گنجائش ہے، بہت توجہ چاہوں گا، لا ہاں بن سکتا ہے۔ بھئی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ یعنی نہیں ہے کوئی خدا، اس کا مطلب یہاں پر نہیں ہو گئی۔ بہت توجہ چاہوں گا، دیکھیں قیمتی گفتگو ہے، میں نے کل عرض آپ کے سامنے کیا کہ میں مغلی سرائے کے اندر داد لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، اس خمسے کے اندر میں داد نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، کچھ قیمتی باتیں ہیں، اس لیے کہ بڑی محنت ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی انسان محنت کرتا ہے تو اس کی جزا چاہتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ مجھے داد دیں، بس یہ چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ سن لیں کہ جی صاحب لا ہاں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ لن تبردا ابدا، کہ یہ حسین کے جو تڑپ ہے، جو مومنین کے دل میں ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے، وہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ میں نے لن کے ساتھ پڑھا، لیکن زیادہ تر جو حدیثیں آپ کو ملیں گی کتاب میں وہ لا کے ذریعے سے، کل میں بتا چکا ہوں، بہرحال اس منزل پہ نہیں آؤں گا کہ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ۔ بہت توجہ چاہوں گا، لا الہ کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ کے سوا۔ اس کا مطلب پہلے نہیں تھا، بعد میں ہاں ہو گیا۔ بھئی پہلے تو نہیں تھا نا، یعنی نہیں لا کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو لا ہاں بن سکتا ہے، لیکن اگر لن کے ساتھ پڑھا جائے تو لن کبھی بھی ہاں نہیں ہو سکتا۔ جیسے کل میں نے دلیل دی آپ کے سامنے، جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ بے ہوش ہوئے ہیں تو اللہ نے کیا جملہ استعمال کیا؟ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین بن جائے، زمین تحت الثری میں چلے جائے، چاند و سورج ختم ہو جائے، ساری کائنات ختم ہو جائے، لیکن اللہ کو کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ یعنی جو بات لن کے ساتھ کہی جائے گی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو کبھی بھی ہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیز و رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ لن تبردا ابدا، یہ ایسی حرارت ہے، یہ ایسی گرمی ہے جو مومن کے دل میں، یہ ایسی تڑپ ہے کہ لن تبردا ابدا، کہ جو کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب لفظ لن کا
استعمال ہو جائے تو وہ گرمی کبھی بھی خام و ختم ہونے والی نہیں ہے. یعنی نہ اس زندگی میں ختم ہوگی، نہ قبر میں ختم ہوگی، نہ حشر میں ختم ہوگی، نہ میزان میں ختم ہوگی، نہ جنت میں ختم ہوگی، نہ کوثر میں ختم ہونے والی ہے. اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے کہ لن تبردا ابدا. یہ اس کے حسین کی جو تڑپ ہے، یہ لن تبردا، کبھی بھی ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ کہا جائے لا تبردا ابدا تو اس کے اندر ایک پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ لا میں ہاں ہو سکتا ہے کہ کبھی ٹھنڈی ہو جائے، لیکن رسول نے کہا لن تبردا ابدا کہ یہ کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. اب عزیزان محترم ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے بہت قیمتی باتیں ہیں کہ لن تبردا ابدا. کیا کہا؟ کہ کبھی بھی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ کبھی بھی گرمی، یہ تڑپ مومن کے دل سے ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن عجیب مسئلہ ہے بھئی، یہاں پہ رکیے گا تھوڑی سی دیر کے لیے، پورا خمسہ پڑھنا ہے کہ لن تبردا ابدا، نہیں ختم ہوگی، ٹھنڈی نہیں ہوگی. ابدا کبھی بھی، ابد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. جنتیوں کا بھی ذکر کیا ہے، جہنمیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. جب جہنمیوں کا تذکرہ اللہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ اصحاب نار ہیں، آگ کے لوگ ہیں، آگ والے ہیں، اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. قرآن میں جنتیوں کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہے. اور جب اللہ دونوں تذکرے کر رہا ہے تو دونوں تذکرے اللہ نے خالدون کے ساتھ کیے ہیں. بھئی قرآن مجید کے اندر ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایک طرف جہنمیوں کا تذکرہ کیا، جہنمیوں کے لیے بھی کیا کہا اللہ نے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جنتیوں کے لیے بھی کیا کہا اللہ نے؟ خالدین فیہا ابدا. بہت توجہ چاہتا ہوں، امام حسین کے لیے کیا ہے؟ لن تبردا ابدا، خالدین فیہا ابدا. بہت توجہ چاہتا ہوں بھئی قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے کہا، جب جہنمیوں کا تذکرہ کیا تب بھی یہی کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ، بہت توجہ چاہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور جب جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ جنت میں نہریں جو ہیں وہ بہ رہی ہوں گی، بہتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں رہیں گے. اور کیسے رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. یہ لفظ ابد کا کیوں تذکرہ کیا؟ جب جہنمیوں کا تذکرہ کیا تو اللہ خاموش ہو جاتا ہے ہم فیہا خالدون کہہ کر، لیکن جب جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ خالدین فیہا ابدا. بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لفظ ابد جنتیوں کے ساتھ کیوں لگایا؟ بہت توجہ چاہوں گا. یہ جنتیوں کے ساتھ لفظ ابد کو کیوں لگایا ہے؟ عزیزو ابد کیا ہے؟ ابد ہے تاکید. بھئی آپ مجھے کہیں مولانا مجلس پڑھنا ہے، بہت توجہ چاہوں گا، آپ کہیں مجھ سے مولانا مجلس پڑھنی ہے، لیکن ایک تو سراسری ہوتی ہے کہ مولانا گھر لیا ہے انشاءاللہ مجلس پڑھنی ہے، ایک یہ ہوا، اور ایک یہ ہوا کہ نہیں مولانا آنا ہی آنا ہے. دیکھیے بھول نہ جائیے گا، آنا ہی آنا ہے. بھئی ایک ہے کہ مولانا مجلس پڑھنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھے گا. بہت توجہ چاہتا ہوں بھئی ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا کہ ایک یہ ہے کہ آپ کو آنا ہی آنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ مولانا پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کہا جائے گا کہ پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں نہ بھی پڑھوں، مولانا ظہیر عالم صاحب بھی پڑھ دیں. اللہ اکبر. اور جب یہ کہا جائے کہ نہیں آپ ہی کو پڑھنا ہے، تو جہاں پر یہ کہا جائے گا کہ آپ ہی کو پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اس لفظ کے اندر تاکید بیان کی گئی ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھے گا. اب سمجھ میں آیا اللہ نے جنتیوں کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں پر لفظ ابد کا استعمال کیا ہے. ابد کسے کہتے ہیں؟ ابد کہتے ہیں تاکید کو. تاکید کا مطلب کیا ہوا کہ جو جنتی ہے اگر شروع سے جنت میں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا، کبھی جنت سے باہر نہیں نکلے گا. اللہ اکبر. قسم خدا کی بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا، کبھی جنت سے باہر نہیں نکلے
گا. اللہ اکبر, سمجھ گئے لفظ ابد کا استعمال ہو رہا ہے کہ جہاں پر نہ نکلنے پر زور دیا گیا ہو کہ جو جنتی ہیں. بھئی آپ نے روایتیں سنی ہے نا, اتنے سال جلیں گے, اتنے سال دوزخ میں رہیں گے, اتنے سال یہ ہوگا. بہت توجہ چاہوں گا, میں اس جانب نہیں جانا چاہتا, لیکن لفظ ابد کو سمجھانا چاہتا ہوں. جو ابد حدیث میں کہا گیا ہے اس کو آیت سے ملا رہا ہوں, اس لیے کہ معصومین نے فرمایا ہے اگر ہماری بات, بہت توجہ چاہتا ہوں, اگر ہماری بات قرآن سے ٹکرا جائے, قرآن کے خلاف ہو, تو اسے دیوار پہ مار دینا. اس لیے کہ ہم جو کہیں گے وہ قرآن کی روح سے کہیں گے, قرآن کی روشنی میں کہیں گے. اللہ اکبر. اسی لیے تو رسول مقبول نے ارشاد فرمایا تھا کہ حتی لن یفترقا, یہاں بھی لفظ لن کا استعمال ہوا ہے, لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, کہ یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہیں ہو سکتے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی قرآن سے اہل بیت جدا ہوں. اللہ اکبر. ذرا سمجھے بھائی, گفتگو سمجھے. لن یفترقا, کہ یہ دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے. لن ترانی یا موسیٰ, موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لن تبردا ابدا. بہت توجہ چاہوں گا, بات ہارڈ تو نہیں ہو جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہیں گے کہ مولانا سیدھے سیدھے نکتے پڑھنے والے تھے, یہ کہاں بحثوں کے اندر ہے. لیکن نہیں, میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, کچھ دینا چاہتا ہوں. اس لیے پہلی مجلس میں کل کہہ دیا کہ داد نہیں چاہیے, صرف سن لیجئے گا. اس لیے کہ میں نے کل ہی کہا تھا آپ سے کہ اس سے پہلے یہ والا موضوع کہیں پڑھا ہی نہیں ہے. الحمدللہ بہت جگہ مجلسیں پڑھی, لیکن یہ موضوع پہلی بار اور آپ کی محبتوں کی بنیاد پر شروع کیا ہے میں نے. کہ عزیزان محترم, لن تبرد ابدا, بہت توجہ چاہتا ہوں لفظ ابد, کہ جب جنتیوں کا تذکرہ ہوا, جنت کی گفتگو ہوئی, تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خالدین فیہا ابدا, یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا جنتیوں کی صفت یہ ہے کہ جو جنت میں چلا گیا وہ کبھی نکالا نہیں جائے گا. بہت توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں پر کیا کہا, حدیث کو ملا دیجئے کہ لن تبردا ابدا. ابد کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابد اس لیے رسول اسلام نے استعمال کیا کہ یہ جو تڑپ ہے حسینیت کی, یہ جو حسین کی تڑپ ہے تمہارے دلوں میں, یہ کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے. چاہے زندہ رہو, چاہے قبر میں پہنچو, چاہے حشر میں جاؤ, چاہے نشر میں جاؤ. عزیزو, بس صرف ضروری یہ ہے کہ ہم سچے عزادار ہو جائیں. اگر سچے عزادار بن گئے تو دنیا میں بھی عزادار ہے, قبر میں بھی عزادار ہے, حشر میں بھی عزادار ہے, نشر میں بھی عزادار ہے, صراط پر بھی عزادار ہے, میزان پر بھی عزادار ہے, کوثر پر بھی عزادار ہے, سلسبیل پر بھی عزادار ہے, جنت میں بھی عزادار ہے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ اگر مجلس حسین جنت میں نہ ہونے دی جائے گی تو ہم جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے. اللہ اکبر. رضان مدرک صلوات پڑھے محمد و آل محمد, کہ ہم جنت میں بھی عزادار ہیں. جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے. رضان محترم, اگر جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے. عزیزان محترم, اگر جنت میں بھی مجلس حسین, کیونکہ ہم جنت میں بھی عزادار ہیں, اور عزیز و فخر ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم عزادار حسین ہیں. ہاں, جنت میں بھی ہم عزادار ہوں گے. بہت توجہ چاہتا ہوں. لیکن حدیث دو طریقے کی ہے. اب یہاں سے آپ کا امتحان بھی ہے. بہرحال آپ نے دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث جو زندگی بھر سے سنتے چلے آ رہے ہو, میں سمجھتا ہوں صورت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی. بچھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے دل میں عشق علی کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. کوئی ایسا ہے جس نے نہیں سنی؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے میں کہاں سے لے کے آیا ہوں گفتگو کو, کہ اگر جب اپنے دل میں عشق علی کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا. کس نے کہا؟ کہ میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا جب عشق علی کی خون کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرنا تو ماں کو دعا دینا. ادھر رسول نے کیا فرمایا؟ حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبردا ابدا, کہ یہ ایسی حرارت ہے, ایسی گرمی ہے کہ جو کبھی بھی
चौंक रहे हैं ना, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात समझ में आ रही है, पहुंच रही है मेरी बात? बड़े कीमती गुफ्तगू आपके सामने करने जा रहा हूं कि अल्लाह के साथ एक जगह हदीस मिल रही है कि जब इश्क़ अली की ठंडक को महसूस करना तो माँ के हक में दुआ देना। दूसरी जानिब रसूल कह रहे हैं कि एक हरारत है जो मोमिन के दिल में पाई जाती है कि जो कभी भी ठंडी होने वाली नहीं है। भाई दिल एक है, इसी दिल में इश्क़ अली की ठंडक भी है, कत्ल हुसैन से हरारत भी है। अल्लाह अकबर, कुछ कह रहा हूं भाई, कत्ल हुसैन से हरारत भी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि दिल एक हो, ठंडक भी हो? बहुत तवज्जो चाहता हूं, ठंडक भी हो और हरारत भी हो, गर्मी भी हो, ये कैसे मुमकिन है? भाई हदीस है दोनों सही, दोनों मासूम से। हमारे 14 मासूमीन है ना कि दोनों मासूम है, रसालत माप भी मासूम, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी मासूम। भाई दोनों की हदीस है, दोनों यकीनी हदीस है। और ऐसी हदीसें हैं कि कोई शिया ऐसा है नहीं जो इससे इनकार कर सके। दिल एक दिल में हरारत भी हो, एक दिल में बुरूदत ठंडक भी हो, ये कैसे मुमकिन? तो अजीजों, मैं अपने नौजवानों को आपके सामने समझाने के लिए एक सामने की मिसाल देता हूं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अजीजों, ये बल्ब जल रहा है, ये CFL जल रहा है, कैसे जल रहा है? कह लगे इसके अंदर जो है वो तार हैं। कितने तार हैं? कह लगे 2 तार हैं। अजीजों, अच्छा 2 तार हैं तो इसमें दोनों तार जो हैं क्या दोनों गर्म हैं? अल्लाह बेदार हो जाए भाई। इसमें जो 2 तार लगे हुए इलेक्ट्रिक के, बिजली के, ये जो 2 तार हैं, ये 2 तार कैसे हैं? बहुत तवज्जो चाहता हूं, क्या ये दोनों तार गर्म हैं? कह लगे जी साहब नहीं, दोनों गर्म नहीं है। तो क्या दोनों ठंडे हैं? कह लगे दोनों ठंडे नहीं है। अल्लाह अकबर, का एक तार गर्म है, एक तार ठंडा है, तभी ये चिराग रोशन है। बहुत तवज्जो चाहता हूं कि भाई एक तार गर्म है, एक तार ठंडा है। मुझे ये बताइए, अगर दोनों तार गर्म हो, दोनों में बिजली आ रही हो, क्या बल्ब जल जाएगा? चिराग रोशन हो जाएगा? कह लगे नहीं रोशन हो सकता। अच्छा दोनों ठंडे लगा दूं, कह लगे तब भी नहीं रोशन हो सकता। ये चिराग रोशन कैसे है? कि एक जानिब से ठंडक है तो दूसरी जानिब से गर्मी है। इसका मतलब ये हुआ, पता ये चला, चिराग जब जलता है कि जब एक ठंडा हो, एक गर्म हो। अल्लाह अकबर, हमारे दिल में अगर हिदायत का चिराग जल रहा है, अगर हमारे दिल में हिदायत का चिराग जल रहा है, तो एक तार इश्क़ अली की ठंडक से है, दूसरा तार इश्क़ हुसैन की हरारत से है। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम समझ रहे गुफ्तगू को कि एक दिल के अंदर ठंडक भी है और हरारत भी है। अजीजों याद रखिएगा, बहुत अजीम जुमला आने जा रहा है कि इश्क़ हुसैन की हरारत भी है, तभी ये चिराग जल रहा है, चिराग हिदायत जो हमारे सीनों में रोशन है। इश्क़ हुसैन की हरारत है, इश्क़ अली की बुरूदत है, इश्क़ अली की ठंडक है। अजीजों याद रखिएगा, इश्क़ अली हमें भटकने नहीं देता है, इश्क़ हुसैन हमें मरने नहीं देता है। अल्लाह अकबर, रज़ान मोहतरम, इश्क़ अली हमें भटकने नहीं देता, इश्क़ हुसैन हमें मरने नहीं देता। बहुत अजीम है। अब अजीज़ों, यहाँ से आज दुनिया क्या नहीं करती है, बहुत कीमती गुफ्तगू है। भाई मोमिन बनने के लिए क्या नहीं करती आज दुनिया में? नमाजें पढ़ी जा रही हैं, रोजे रखे जा रहे हैं, हज किया जा रहा है, ज़कात दी जा रही है, खुम्स निकाला जा रहा है, तस्बीहों पे तस्बीहें हो रही हैं, तहलीलों पे तहलील हो रही है, जिक्र पे जिक्र है, तिलावत पर तिलावत है। सबका मंशा क्या है, सबका मकसद क्या है? कि सबका हदफ एक है कि मोमिन कहलाए, मोमिन बन जाए। भाई किसी से भी पूछिए, नमाज क्यों पढ़ रहे हो? का मोमिन कहलाए। हज क्यों कर रहे हो? मोमिन कहलाए। रोजा क्यों रख रहे हो? का मोमिन कहलाए। जिक्र क्यों कर रहे हो? का
کسی سے پوچھئے یہ سجدوں پہ سجدے کیوں ہے، یہ رکوع پر رکوع کیوں ہے، یہ قیام پر قیام کیوں ہے، یہ سجود پر سجود کیوں ہے، تو سب کا جواب ایک آئے گا کہ مومن بن جائیں، مومن بن جائیں، مومن بن جائیں۔ لیکن جانے قربان ہو جائیں حسین ابن علی تجھ پر، جانے قربان ہو جائیں عالمین کی حسین تجھ پر، کہ دنیا مری جا رہی ہے اس بات کے لیے کہ مومن بن جائیں، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مومن وہی ہے جس کے دل میں حسین کی تڑپ موجود ہو۔ آج دنیا مری جا رہی ہے۔ دنیا کیوں مر رہی ہے؟ کہ لگے اس لیے مر رہی ہے کہ مومن بن جائیں، مومن کہلائیں۔ لیکن قسم خدا کی بہت توجہ چاہوں گا کہ دنیا آج تڑپ رہی ہے مومن بننے کے لیے کہ مومن کہلائیں، لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ان فی قلوب المومنین، اس کا مطلب کیا ہوا سمجھ رہے ہیں؟ انا فی قلوب المومنین، انا مانے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں پر لفظ انا لگ جاتا ہے اس کی قیمت کو سمجھیے گا۔ اگر قیمت کو سمجھا پاؤں شاید تو یوں سمجھ لیجئے ان اللہ و ملائکتہ، سمجھ رہے ہیں قیمت کو؟ قیمت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج نہیں کرتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو امر بالمعروف نہیں کرتا، یعنی جو کچھ خدا نہیں کرتا ہے وہ بھی صلوات اہل بیت پر پڑھتا ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ انا کی قیمت کو سمجھیے گا، انا فی قلوب المومنین، کہ بے شک مومنین کے قلوب میں، مومنین کے دلوں میں۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا حدیث کی روح سے مومن وہی ہے جس کے دل میں حسین کے لیے تڑپ موجود ہو۔ اور عزیزو یہی تو تڑپ ہے کہ آپ کو گھر میں نہیں رہنے دیتی ہے، یہی تو تڑپ ہے کہ جلتی ہوئی روڈ ہوتی ہے اس پہ نکل پڑتے ہیں۔ اما جلتی ہوئی روڈ پہ نکلنا بڑا آسان ہے، جلتے ہوئے انگاروں پہ نکلنا، اللہ اکبر۔ رضان محترم کہ لگے یہ تڑپ ہے۔ اب عزیزو یہاں سے میں آپ کے سامنے ایک نئی گفتگو میں داخل ہو رہا ہوں کہ مومن کون کا حدیث کہہ رہی ہے مومن ہے ہی وہ کہ جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے تڑپ ہو، ایک حرارت پائی جاتی ہو۔ عزیزو مومن کا مرتبہ کیا ہے، مومن کا رتبہ کیا ہے، سمجھیے گا گفتگو۔ یہ اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ فضائل کے ساتھ ساتھ تبلیغ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن تبلیغ اب کچھ لوگ اسی بات پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں جس صاحب صرف تبلیغ ہی ہو جائے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہی تبلیغ ہے۔ لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سب سے بڑا مبلغ اسلام تھا کون؟ بھئی سب سے بڑا مبلغ اسلام کون ہے آج دنیا کے اندر؟ 1400 سال میں سب سے بڑا مبلغ اسلام اگر کوئی ہے تو وہ رسالت مآب کی ذات ہے۔ بھئی رسول اللہ کی ذات، کیا کوئی رسول اللہ سے بڑا مبلغ اسلام ہو سکتا ہے؟ کہ لگے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر عزیزو اصل تبلیغ یہی تھی کہ نماز کی تبلیغ ہو جائے، روزے کی تبلیغ ہو جائے، حج کی تبلیغ ہو جائے، زکوٰۃ کی تبلیغ ہو جائے، خمس کی تبلیغ ہو جائے، اگر اصل تبلیغ یہی تھی تو اللہ کو پہلے دن رسول اللہ سے کہنا چاہیے تھا بلغ الصلاۃ، نماز کی تبلیغ کر دو، بلغ الصیام، روزوں کی تبلیغ کر دو، بلغ الحج، حج کی تبلیغ کر دو، بلغ الخمس، خمس کی تبلیغ کر دو، بلغ الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی تبلیغ کر دو۔ لیکن 6666 آیتوں کے اندر قرآن مجید کے کسی موقع پر، کسی جگہ پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہو نماز کی تبلیغ کر دو، روزے کی تبلیغ کر دو، حج کی تبلیغ کر دو، زکوٰۃ کی تبلیغ کر دو۔ بھئی کہیں پہ نظر نہیں آتا ہے، اگر نظر آتا ہے تو یہ ملتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کر دینا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب روزے کا بیان آیا تو اللہ کہہ رہا ہے روزے تم پر ویسے ہی فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر واجب کیے گئے تھے۔ جب مرحلہ حج کا آیا تو اللہ کہہ رہا ہے وعلی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو مستطیع ہو جائے اس پر حج کرنا واجب ہے۔ اور جب خمس کی بات آئی اللہ کہہ رہا ہے وہ خمس للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ خمس اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اس کے اقربا کے لیے ہے، اور وہ لوگ کہ جو راستہ گم کر جائیں، جو ابن سبیل ہو، ان کے لیے خمس
ملموس ہے. بھئی مجھے تو کہیں بھی رسول اللہ کی زندگی میں نظر نہیں آیا, پورے قرآن میں نظر نہیں آیا کہ اللہ نے مبلغ اسلام سے, سب سے پہلے مبلغ سے یہ کہا ہو نماز کی تبلیغ, روزے کی تبلیغ, حج کی تبلیغ, زکوٰۃ کی تبلیغ. عزیزو اگر لفظ تبلیغ کہیں پر نظر آتا ہے تو وہ واحد مقام غدیر کا مقام ہے. اللہ اکبر. واحد مقام غدیر کا مقام ہے کہ جہاں پر اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول. اللہ اکبر. کیا کہا پروردگار عالم نے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے رسول اس امر کی تبلیغ کر دیجئے جو تم تک پہنچ چکا ہے. رسول نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھوں پر علی کو اٹھا کے دکھا دیا. بہت توجہ چاہتا ہوں, یعنی اللہ اور رسول کی نگاہ میں اگر کوئی اصل تبلیغ ہے تو وہ ولایت علی کی تبلیغ ہے. اللہم صلی علی محمد. کو پہنچ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولے بولے زکی لالی کلندر کیا علی نعرے محترم. کیا ہوا کہ اگر اصل کوئی تبلیغ ہے, اب جو بات مجھے عرض کرنی بہت قیمتی بات ہے کہ مومن کسے کہا جاتا ہے. مومن کی عظمت کو پہچانے, مومن کی قیمت کو پہچانے کہ مومن کون ہے. میں نے کہا نا دنیا مری جا رہی ہے اس چکر میں کہ مومن بن جائیں, مومن کہلا جائیں. ہاں لیکن عزیز و حدیث کہہ رہی ہے مومن وہی ہے جس کے دل میں عشق حسین کی حرارت ہو. بہت قیمتی بات عزیز و. مومن کی جب عظمت کی بات آتی ہے تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا من اذا مومنا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ فهو ملعون فی التوراة والانجیل والزبور والفرقان. اللہ اکبر. مومن کے مرتبے کو سمجھیے گا کہ مومن کا مرتبہ کیا ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں ہمارا مومن بھائی ہے, لیکن اس کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. میں نے اسی لیے میں اسی لیے تبلیغ کی جانب بہت اچھا جس کو کہیے کہ بڑے سلیقے سے داخل ہو گیا کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ صاحب تبلیغ نہیں کرتے. تبلیغ بھی کرتے ہیں, لیکن میں نے بتایا پہلے کہ اصل تبلیغ اگر کوئی ہے, کہ اگر یہی سمجھتا ہے کہ تبلیغ یہی سب کچھ ہے تو نہیں. اصل اگر کوئی تبلیغ ہے تو وہ ولایت علی ہے. کیوں ولایت علی بتا دوں. ولایت علی اصل تبلیغ اس لیے ہے کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو نماز کچھ کام کی ہے, نہ روزہ کچھ کام کا ہے, نہ حج کچھ کام کا ہے, نہ زکوٰۃ کچھ کام کا ہے. ساری کائنات انڈیل دو کوئی کام نہیں آئے گی. اذان محترم. لیکن اگر عشق علی دل میں ہو, ایک درہم نکال کے رکھ دو, وہی قیمتی ہو جائے گا. عزیزو یہاں پہ بات آئی ہے تو سن لیجئے. بھائی آج ہمارے یہاں پر بھی تو یہی چل پڑا ہے نا کہ وہ بڑی مجلس ہے, یہ چھوٹی مجلس ہے. وہ بڑا ذاکر ہے, یہ چھوٹا ذاکر ہے. وہ 60,000 میں آیا, وہ 70,000 کا ہے. وہ ہمارا تو لاکھ روپے والا ہے, یہ تو 5,000 روپے والا ہے. بھائی وہ تو بڑے بڑے پردوں میں پڑھتا ہے, یہ تو مسجد کا پیش نماز ہے. بھائی یہی تو ہو گیا نا. بڑی مجلس چھوٹی مجلس, بڑی مجلس چھوٹی مجلس. ہماری مجلس کھانے والی ہے, ان کی مجلس چائے والی ہے, شربت والی ہے. عزیزو یاد رکھیے گا مجلس نہ کوئی بڑی ہوتی ہے نہ کوئی چھوٹی ہوتی ہے. ذاکر نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے. بڑا وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی نگاہ میں قابل قبول ہو. بات دیکھیے کہاں سے کہاں نکل رہی ہے. بڑا وہ ہوتا ہے, بڑا وہ ہوتا ہے. اس کی دلیل بھی دوں گا. یاد آ گیا ہے جملہ کہ بڑا وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی نگاہ میں قابل قبول ہو. علامہ دن بھر میں, عاشور میں, دن بھر میں بڑے بڑے لوگوں کے یہاں پر مجلسیں کر کے سو گئے. بھئی سورت والوں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ورنہ پھر سورت میں پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اتنے بڑے بڑے ذاکرین کو سنتے ہو, اگر ڈیٹیل کروں گا تو 10 منٹ اور چلے جائیں گے. کہ علامہ دن بھر 10 مجلسیں پڑھ کے بستر پر سو گئے. خواب میں بی بی کو دیکھا کہ سیدہ بی بی تشریف لائی ہیں. ایک مرتبہ پوچھ لیا آقا کتنی مجلسیں پڑھی دن بھر میں آج میرے حسین کے نام پر؟ کہ بی بی 10 مجلسیں پڑھی ہیں. اللہ اکبر. بہت بڑے بڑے گھروں میں بھی پڑھ کے آئے تھے, کروڑ پتیوں کے یہاں بھی پڑھ کے آئے تھے. کہ 10 مجلسیں پڑھی ہیں آج
بی بی نے کہا ہم نے ایک کو قبول کیا، ہم نے ایک کو قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ کہ کون سی قبول ہوئی؟ بی بی بتا دیجئے کون سی؟ کہ وہ جو تم نے چھوٹی سی 10 منٹ کی بچوں میں پڑھ کے آئے ہو نا، وہ جو 10 منٹ بچوں میں پڑھ کر آئے ہو وہ ہم نے قبول کر لیا۔ تو یاد رکھیے گا یہ اہل بیت کی بارگاہ ہے، یہ اہل بیت کا گھر ہے، یہاں پر دیگیں نہیں ہوتی ہیں، یہاں پر خلوص چلتا ہے۔ اگر خلوص ہے تو چائے کا کپ بہتر ہے۔ کوئی مجلس چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی عزا خانہ بڑا نہیں ہوتا، کوئی عزا خانہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ ارے ان کی بارگاہ میں تو بڑے بڑے بنا لو محل، اگر قبول نہیں کرنا ہے نہیں قبول کریں گے، لیکن چھوٹی سی ٹوٹی بھی جھوپڑی ہو اور خلوص سے بیٹھے ہوئے یا حسین کر دو، وہ وہی قابل قبول ہیں۔ عزیزو بات آئیے تو سن لیجئے۔ ہاں عالم دین ہیں، بچے گھروندے بنا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا باہر آج کل تو بہرحال ترقی یافتہ دور ہے، گاؤں میں آپ نے بھی شاید ہوتا ہوگا کہ بچے گھروں سے گلاس لے کے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مٹی بھر کے جب بارش ہوتی ہے تو وہ گھر چھوٹے چھوٹے بنانے لگتے ہیں۔ ہاں کل کے بچے وہی بنا بنا کے کھیل رہے تھے، یا حسین کہہ رہے تھے، اسی کے تعزیے بن رہے تھے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا یہ سب کچھ وہی بچے کرتے ہیں جن کی پرورش اچھی ہوتی ہے۔ جس کی جیسی پرورش ہوتی ہے بچہ ویسا ہی کرتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت نوحہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ بچے کو معلوم ہی نہیں ہے پڑھ کیا رہا ہے، لیکن جب بھی پڑھتا ہے نوحہ ہی پڑھتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوں گے وہ جو کارٹون کی ہی حرکتیں کرتے رہیں گے، کچھ بچے ایسے ہوں گے کہ جو گانے ہی پڑھتے رہیں گے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ بچے کو کچھ نہیں معلوم ہے، وجہ کہاں پر ہے؟ کہ جیسا گھر، توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، جیسا گھر ویسی تربیت، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اب کوئی یہ ہے کہ میں یہاں چلے جاؤں گھومنے، اس پارک میں چلے جاؤں، اس پارک میں چلے جاؤں، یہاں چلے جاؤں، وہاں چلے جاؤں، کوئی کسی کا دل یہ کہتا ہے اور کوئی یہ کہہ رہا ہے میں کانودر چلے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم کیوں کہ جیسا پرورش ہوئی ہوگی ویسے اثرات رونما ہوں گے۔ کوئی روزے پہ جانا چاہ رہا ہے، کوئی کربلا مشی کرنا جانے کے لیے چاہ رہا ہے، تو جیسی تربیت ہوگی عزیزان محترم۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا مجلس کوئی بڑی نہیں، کوئی چھوٹے نہیں، آپ کا خلوص ہوتا ہے جو مجلس کو بلند کرتا ہے۔ مجمع کی کثرت یا بھیڑ آ گئی تو بڑی مجلس ہو گئی، دیگیں چڑھا دی تو بڑی مجلس ہو گئی۔ عزیزو دیگوں پہ لوگوں کو جمع تو کر سکتے ہو، بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ کہوں گا بھئی، دیگیں چڑھا کے لوگوں کو جمع تو کر سکتے ہو لیکن ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ رضان محترم تو جو بات تھی کہ مومن کسے کہتے ہیں، بات یہیں پہ رک جائے گی شاید آج، اور انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ایک صلوات پڑھے محمد والے، مجھے یقین ہے امام حسین فرشتے آ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کل ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اللہ سب کو شاد و آباد رکھے، اور مولا سب کو جو ہے وہ جو آج جو ہے وہ یہاں جا رہے ہیں، کانودر جا رہے ہیں، میرے معبود اگلے برس جو ہے وہ سب کو مشی پہ جانا نصیب فرمائے، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، سب کے لیے میری دعا ہے اللہ سب کو اگلے برس مشی نصیب فرمائے، جو بھی کل زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے سنا کہ یہاں سے جو ہے وہ اتنا بڑا قافلہ جا رہا ہے کہ 4 بسیں، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کل اگر پبلک سننے کے لیے نہیں رہے گی تو فرشتے آ جائیں گے، لیکن اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ 5 ہی لوگ رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، جن کے لیے فرش عذاب بچھائی ہے وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو تھوڑی سی دیر سن لیجئے، کہنے لگے کہ مومن کسے کہتے، بہت قیمتی باتیں انشاءاللہ۔ اور دیکھیں مومن کیا ہے کہ رسول نے ارشاد پر من اذا مومنا، جس نے مومن کو پریشان کیا، جس نے مومن کو ستایا،
اب عزیزو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مومن کو ستانے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم جا کے سامنے سے اس کو چھیڑخانی کریں، اس کو جو ہے وہ گتھم گتھا ہو جائے، اس سے اس کو مارے پیٹے. نہیں عزیزو، مومن کو ستانا اور پریشان کرنا اس حد تک بھی آ سکتا ہے کہ آپ ہوتے ہیں نا کبھی کبھی آنکھیں مار دیتے ہیں. یہ جو آنکھیں مارنا ہے نا، یہ بھی مومن کو اذیت دینا ہے کہ آپ نے اس کے پیچھے سے آنکھ مار دی کہ ان کی بات مت سنو بھائی، یہ کان سے داخل کرو، یہاں سے نکال دو. ہوتا ہے نا، اور وہ بیچارہ گڑ گڑاتا رہ گیا چونکہ آپ نے پیچھے سے آنکھ مار دی ہے، تو وہ سننا بھی چاہتا تھا تو وہ نہیں سن رہا ہے کہ ہاں یہ پیچھے سے اس کو پتہ ہے اشارہ ہو گیا ہے. تو عزیزو یہ بھی مومن کو اذیت دینا ہے. بہت توجہ، بہت بڑی بات یہاں سے لے کے چلے جائیے. اس لیے کہ اب تک جتنی مجلسیں پڑھتا ہوں زیادہ تر میں جو ہے وہ میں نے فضائل ہی پڑھے، تبلیغ شاعری کبھی کبھار ہوئی ہے. تو سن لیجئے بہت بڑا جو آج ہمارے قوم کا، اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہے نا، ڈاکٹر اچھا کون سا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر وہی اچھا ہوتا ہے جو نبض پکڑ کے بتا دے کہ مرض کیا ہے. ہاں، مرض کو پکڑنے والا ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے. تو عزیزو یاد رکھیے گا، آج ہماری قوم کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ ہم بڑھاتے تو نہیں ہیں، بہت توجہ، ہم بڑھاتے تو نہیں ہیں کسی کو، ہمارا کام ہے ٹانگیں کھینچنا. اگر کوئی بڑھ رہا ہے تو اس کو کیسے نیچے گرا دے، یہ ہم سیکھ رہے ہیں. آپ اب میرے اپنے ہیں، میں یہاں 2 سال سے ہوں، آپ میرے اپنے ہیں، میں کیا کہوں گا؟ آپ کو نہیں کہوں گا، کسے کہوں گا؟ ہماری قوم کا مرض یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اور عزیزو یاد رکھیے گا، اگر کسی کی دیوار بلند نہیں کر سکتے ہو تو جھانکنے کا حق کسی نے نہیں دیا تمہیں. اگر کسی کے گھر کی دیوار بلند نہیں کر سکتے ہو، اگر تم گھر کسی کا نہیں بنا سکتے ہو، تو تمہیں چھوٹی سی کٹھیا کو، وہ چھوٹے سے کمرے کو توڑنے کا حق کسی نے نہیں دیا ہے. اسی چیز کو میں سمجھا رہا ہوں قسم خدا کی. اگر آج آپ نے یہ سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا جتنی مجلسیں پڑھی، اگر ایک آدمی بھی اس پہ عمل کر لے جائے تو جتنی مجلسیں میں نے پڑھی ہیں سب کامیاب، جتنی بھی ہوئی ہوں گی میرے نصیب کی. کہ اللہ کہ من ازا مومنا، مومن کی شان کو پہچانے. یہ جو کہا جا رہا ہے نا، فی قلوب المومنین، مومنین کے دل میں حسین دھڑکتا ہے، اور یہ کبھی دھڑکن ختم ہونے والی نہیں ہے. ہاں، لن تبرد ابدا، یہ دھڑکن، یہ گرمی، یہ حرارت، یہ عشق کبھی ماند پڑنے والی نہیں ہے. اور عزیزو مومن کی قیمت کیا ہے؟ کہ اللہ کے مومن کی قیمت میرے مولا نے فرمایا، رسول نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ من ازا مؤمنا، جس نے کسی مومن کو اذیت پہنچائی، فقط آزانی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی. جس نے مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آزانی فقط آز اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. ومن آز اللہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی فہو ملعون، وہ ملعون ہے. کس کی نگاہ میں ملعون ہے؟ فہو ملعون فی الزبور والتورات والانجیل والفرقان. وہ ملعون ہے کتب آسمانی کی نگاہ میں، یعنی وہ توریت کی نگاہ میں بھی ملعون، انجیل کی نگاہ میں بھی ملعون، زبور کی نگاہ میں بھی ملعون، اور فرقان قرآن کی نگاہ میں بھی ملعون ہے. اللہ اکبر. آپ اپنی قیمت کو سمجھے کہ اگر کسی نے مومن کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، رسول اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے تو ملعون ہے. قسم خدا کی ذرا سوچئے اپنی عظمت کو کہ جو ایک عزادار حسین کو تکلیف پہنچائے وہ تو مومن ملعون ہے، اور جو اہل بیت کو تکلیف پہنچائے پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں کہ رو رہے ہو، اگر بخشا گیا تو کیا ہوگا؟ یزید کے لیے یہی تو کہہ رہے ہیں لوگ آج. کیا کہہ رہے تھے کہ اگر بخش دیا اللہ نے تو کیا ہوگا؟ ہاں عزیزو، ہمارے رونے پہ اعتراض ہے، ہمارے گریے پہ اعتراض ہے، ہمارے ماتم پہ اعتراض ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے بخش دیا تو کیا ہوگا؟ تو عزیزو، جو اللہ یزید کو بخش سکتا ہے تو کیا وہ رونے والوں کو نہیں بخش سکتا ہے؟ ہاں. لیکن قسم خدا کہ یہاں پہ میں پلٹ کے جملہ کہوں گا کہ اگر بخش دیا تو کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ بتاؤ اگر نہیں بخشا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ابھی تو بخش دیا تو کی بات ہے نا، بخش دیا تو کیا ہوگا؟ تو ہم تو محبت حسین میں رو رہے ہیں، محبت اہل بیت میں رو رہے ہیں، ان کے مذاہب پہ رو رہے ہیں. ہاں اللہ اکبر. عزیزو، آج دنیا اس رنگ پہ چل پڑی، اس ڈھنگ پہ چل پڑی ہے. بس زان محترم بہت زیادہ ہو گیا کہ زان محترم جس نے، اب میں کل انشاءاللہ بتاؤں گا مومن کی شان کیا ہوتی ہے. مومن کہتے کسے ہیں؟ جس کے دل میں حسین دھڑکتا ہے. اللہ اکبر. مومن، اصل مومن کون ہے؟
ہاں عزیز و مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں عشق علی ہو، عشق حسین ہو۔ ابھی میں نے کہا عشق علی کی اگر ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، اس لیے کہ اس نے امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ ہاں عزیز، یہی عشق علی ہے کہ جب انسان کے سینے میں آتا ہے تو انسان دار پر بھی علی علی کرتا ہے، لیکن اسی کے الٹا، اسی کے برعکس اگر کسی کے دل میں بغض علی آ جائے تو عزیزو یاد رکھیے، جس کے دل میں بغض علی چڑھ جاتا ہے نا، دل و دماغ پہ اگر کسی کے بغض علی چڑھ جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور عزیزو کربلا کے میدان میں یہی ہوا ہے۔ کیا 4 برس کی بچی اس لیے ہے کہ اس کو تماچے لگائے جائیں، اس کے تازیانے مارے جائیں؟ اللہ اکبر۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ جب بغض علی دل و دماغ پہ چڑھتا ہے تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہوں گی، ارے 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے، ذرا دیکھے تو صحیح کتنی بڑی بچی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک 4 برس کی بچی کو سوچو، اس کے رخسار کو سوچو، ایک جوان کے ہاتھ کو سوچو۔ اللہ اکبر۔ ارے 4 برس کی بچی اور جوان کا ہاتھ جب ہاتھ پڑے گا تو کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے، بابا جس ظالم نے مجھے تماچا مارا تھا اس کا ہاتھ بڑا تھا، میرا رخسار چھوٹا تھا، ہر تماچا کانوں تک پہنچتا تھا، اور کان تو زخمی تھے نا بابا، ہر بار کانوں سے لہو بہتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو روایتیں یہ کہتی ہے، ذرا سمجھیے گا، روایت محسوس کیجئے گا، روایتیں یہ کہتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین کی شہادت کے بعد میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا کہ 4 برس کی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، مجھے رحم آیا، میں نے گھوڑے کو دوڑایا، بچی کے قریب پہنچا، بچی نے فوراً کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور ایک جملہ کہا، ظالم مجھے تماچے نہ مارنا۔ میں گھوڑے سے اترا، اترنے کے بعد بچی کی دامن کی آگ کو بجھا دیا۔ جیسے ہی میں نے آگ کو بجھایا ہے نا، بس ایک مرتبہ بچی تڑپ کے کہتی ہے، اے آنے والے تو نے مجھ پر رحم کیا ہے، تو نے مجھ پر کرم کیا ہے، بس ایک رحم اور کر دے، مجھے نجف کا راستہ اور بتا دے۔ اللہ اکبر۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے بچی سے سوال کیا، اے بچی نجف میں تیرا کون رہتا ہے، تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ بچی نے پلٹ کر کہا، نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، میں دادا سے فریاد کروں گی، اے دادا تیرا گھر اجڑ گیا۔ سیدانیوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو روایتوں کے جملے ہی ہیں، سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جب جناب مختار ثقفی نے خلی ملعون کو گرفتار کیا ہے نا تو پوچھا کہ تو بڑا شقی القلب تھا، پتھر دل تھا، تو نے کربلا کے میدان میں کون سے ستم ڈھائے؟ وہ کہتا ہے میں نے ستم بہت ڈھائے ہیں۔ کہنے لگے کہ کبھی ایسا بھی لگا کہ تیرا ظلم بہت بڑا ہو؟ کہنے لگے 2 موقع ایسے آئے کہ جب مجھے لگا کہ تو نے اہل بیت پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کہنے لگے وہ 2 موقع کون سے؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا جب میں گھوڑے کو دوڑا رہا تھا، خیمے حسینی جل رہے تھے اور میں خیمے کی جانب جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ 4 برس کی بچی ہے جس کے کان میں گوشوارے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے گھوڑے کو روک لیا، روکنے کے بعد میں بچی کے قریب بڑھا۔ اللہ اکبر۔ وہ ملعون ظالم کہتا ہے کہ میں بچی کے قریب بڑھا، اور جیسی بچی کے قریب بڑھا بچی نے مجھے اپنی جانب آتا ہوا دیکھا، بچی سہم گئی، بچی ڈر گئی۔ وہ میں نے گھوڑے سے بیٹھے بیٹھے کہا، وہ بچی یہ بالیاں مجھے دے دے، یہ گوشوارے مجھے دے دے۔ بچی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور ایک جملہ کہا کہ ظالم یہ گوشوارے نہ مانگ، بڑی محبتوں سے میرے چچا عباس نے مجھے پہنائے تھے۔ وہ کہتا ہے میں گھوڑے سے زمین پر اتر گیا، بچی کے قریب بڑھنے لگا، بچی کہتی ہے ظالم مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، میں شہزادی ہوں، ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے کہا بچی گوشوارے دے دے۔ بچی گوشوارے اتار رہی تھی، لیکن بچی اتنی چھوٹی تھی کہ بچی کو بالیاں اتارنی نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب قیامت ہو گئی۔ وہ کہتا ہے میں نے بالیوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اب جو جھٹکا دیا، ہائے کان کی لبیں زخمی ہو گئی، خون کا فوارہ، بچی چیخی اے چچا عباس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم غذائی و تسلیم الامر۔ پروردگار ہماری اس عبادت قبول فرما، ہماری اس عبادت کثیر عبادت میں شمار فرما، میں جو مقروض القرض کو ادا فرما، جو بے روزگار میں روزی عنایت فرما،
جو برسر روزگار ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ حاضرین ناظرین منظورین شرکائے مجلس کی تمام دلی مراد کو پورا فرما۔ میرے معبود اگر ہمارا رزق آسمانوں پر زمین پر نازل فرما، زمین پر ہے تو ہم سے قریب فرما، قریب کر دیا ہے تو عطا فرما، عطا کر دیا ہے تو وسعت عنایت فرما، وسعت ہے تو برکت عنایت فرما، برکت ہے تو تیرے اور اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہمیں ہر طریقے کے شر سے، شر انسانی شر جناتی شر حیوانی مومن کل شر دابہ، ہر طریقے کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، ادبات عالیہ کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو جلالت مطلبی اور ہاشمی، ہم سب کو بین الحرمین کا جنتی منظر دیکھنا نصیب فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کو مشیع کربلا اگلے برس 40 میں جانا نصیب فرما۔ اے میرے معبود تو چاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ جتنے بھی حاضرین ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، یہ جتنے بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے سب کے سب اسی بارگاہ کے اسی دہلیز کے بھکاری ہیں، سب کے سب اسی دہلیز کے گداگر ہیں، سب کے سب اسی دہلیز کے فقیر ہیں۔ میرے معبود یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں، کوئی ہاتھ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے، سب کی دامن مراد کو پورا فرما۔ اے میرے معبود سب سے عظیم دعا ہر مومن کی دل کی مراد یوسف زہرا وارث کربلا منتقم خون حسین امام حسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے معبود عابد بیمار سید سجاد کا واسطہ، عابد بیمار کے پیروں میں پڑے ہوئے چھالوں کا واسطہ، چھالوں میں پڑے ہوئے کانٹوں کا واسطہ، ہمیں جو لوگ علیل ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، خصوصاً ہمارے مرتضیٰ بھائی کپاسی کے سسر جو مریض ہیں، میرے معبود انہیں شفا کامل اور عاجلہ عنایت فرما، اور بھی جتنے لوگ مریض ہیں سب کو شفا عنایت فرما۔